آپ کی نواسی کے ساتھ درندگی ڈھائی جاتی رہی، اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دردناک بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی بیٹی اس ملزم کا، اس سفاک ستیلے باپ کا ساتھ دیتی رہی۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਵੱਢ ਟੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ۔ بابا جی آپ اپنی نواسی کے انصاف کے لیے تو چل پڑے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو گناہ گار نہیں سمجھتے؟ بے حد گناہ گار ہے۔ میرے والوں دریا سر دو، اگر ساڈے جتھے مرضی سر دو، میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ہماری بیٹی کی اتنی ظالم نکلی، ستیلی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا تھا اور وہ زنا کروانے میں وہ اس کی معاونت کر رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ذکاؤلہ جٹ ایک اور دردناک واقعے کے ساتھ۔ واقعہ ہے بورے والا سٹی کا، جہاں پر ایک حیوان نما باپ اپنی ستیلی بیٹی کو درندگی کا عرصہ 3 سال سے نشانہ بنا رہا تھا۔ اپنی بیٹی معصوم، جس کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال، جس کو وہ حیوانیت کا، درندگی کا، اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ کچھ سننے کو آج پہلی دفعہ نہیں مل رہا۔ یہ تو ستیلی بیٹی تھی۔ ایسے ایسے سفاک لوگوں کے چہروں سے ہم نے نقاب اٹھائے ہیں جو لوگ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ یہ بربریت ڈھاتے تھے، زنا بالجبر کرتے تھے، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے اور اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ یہ تو ستیلا باپ تھا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو درندہ صفت شخص ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دوسرے چینل انیلا زکا آفیشیل پر، اور آپ اس کی ساری گفتگو کو سن سکتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ درندہ صفت شخص عرصہ 2 سے 2.5 سال میں جب اس کے ساتھ بربریت ڈھا رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس کی اپنی اہلیہ، اس کی اپنی بیوی اس کی اس درندگی میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ بیٹی اپنی ماں کے سامنے روتی ہے، چلاتی ہے، اسے پکارتی ہے کہ ماں، جو میرا باپ تو نے بنا کر میرے سر پر بٹھایا وہ میری عزت کا محافظ نہیں ہے، وہ میری عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ میری عزت کو برباد کر رہا ہے اور وہ میری عزت کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ لیکن یہ بدبخت ماں بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی، اس شوہر کے خلاف قانونی کارروائی کرتی، اس شوہر کے خلاف اپنے والدین تک جاتی، کسی بھی طرح سے اس کو سزا دلواتی یا اپنی بیٹی کی محافظ بن جاتی، اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرواتی۔ میں اس واقعے کی حقیقت آپ کے سامنے اس کے نانا کی زبانی رکھوں، جو کہ اس مقدمہ کے مدعی بنے، جو اس بچی کو، اپنی نواسی کو انصاف دلانے کے لیے اس بڑھاپے میں آگے بڑھے اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کی نواسی کو انصاف ملے اور یہ درندہ صفت شخص انجام تک پہنچے۔ اس واقعے کے جو مدعی ہیں کردار، ان کی طرف لے کے جاؤں، اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس چینل پکار ود انیلا زکا آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر ہمارے واقعات اور ہماری سٹوریز آپ کو پسند آئیں یا اس کے لیے آپ مزید ہمیں کچھ رائے دینا چاہیں تو برائے مہربانی آپ کومنٹس لازمی کیجئے۔ اور اس کا سیکنڈ پارٹ اس درندے کو دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنی زبان سے کیا کچھ کہتا ہے، کیا تسلیم کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ ضرور انیلا زکا آفیشیل کا وزٹ کیجئے، اس کے اوپر اس درندہ صفت شخص کی گفتگو سنیے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ دونوں پارٹ بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ میرے ساتھ وہ مدعی موجود ہیں جو اس بچی، معصوم بچی کے نانا ہیں۔ آپ مجھے کچھ تھوڑا سا مختصر سا یہ بتائیے گا، کیونکہ ہمارے ناظرین بھی سن لیں، کہ آپ کی نواسی کے ساتھ درندگی ڈھائی جاتی رہی، اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دردناک بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی بیٹی اس ملزم کا، اس سفاک ستیلے باپ کا ساتھ دیتی رہی۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ بس جی ایسا ہی معلوم ہوا جیسے میری سکی جو بیٹی سی نا، اس معصوم بچی کی والدہ نواسی کی، اسے اس نے ڈانٹ پیٹ کر، ڈرا کر، اتھوں تک کہ انہوں پریشر کیتا کہ مجبور ہو گئی۔ مجبور ہون دے ناطے جہدے نال واقعہ ہویا میری نواسی نال، یہ انہوں بتاؤندی نہیں
ਆਪਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਐਸਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੱਢ ਟੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ कोई उच्ची लफ्ज बोल दिया। नहीं, ये अरसा 3 साल बाबा जी बहुत होते हैं, 3 साल का अरसा, और 3 साल तक वो सुने बलूगत में भी नहीं आई होगी बच्ची। अभी बच्ची की उम्र कितनी है? तकरीबन 12-13 साल के लगभग है। अभी 12-13 साल है तो वो 10 साल की होगी या 9 साल की होगी। जी जी जब उसे दरिंदगी का निशाना बनाना जी शुरू जी किया गया। हाँ जी। तो उस इन 2 या 3 सालों में आपकी बेटी आपके घर नहीं आती थी। खौफ तो होता है अपने शौहर के सामने, लेकिन अंदर से ममता तो जागती है ना बाबा जी। ममता एक दफ़ा हिलती तो है कि उसकी बेटी को उसका अपना शौहर, खामद औरत तो किसी को अपने साथ शरीक तस्लीम ही नहीं करती, और किसी बाहर से आई औरत को तस्लीम नहीं करती। उसके लिए वो मर जाती है, लड़ जाती है, झगड़ा करती है, वो दुहाई देती है, वो कुछ भी करती है, लेकिन वो किसी को शरीक बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ पर तो उसकी अपनी पेट की पैदा हुई बच्ची थी जिसके साथ दरिंदगी ढाई जा रही थी, और वो अपनी ही बेटी को बजाय इसके कि इंसाफ दिलाती, उस दरिंदे से उसको बचाती, और वो ये कह रही थी कि तुम खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ, और उसे मार के चुप करवाती थी। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ये कोई शक नहीं। अल्लाह गवाह, बेटी जब खुद मुझे कह रही है और ये मासूम बच्ची दस रही, ये भी दस रही कि मैं मां नूं दस रही हाँ, तो मां मैनू मार के चुप कराउंदी रही, और मां खुद इस चीज़ का मैं बाप हूँ मेरे सामने इकरार कर चुकी इसे मुजरिम दीयां 4 भैणां दे सामने। तो फिर क्या कह सकते हैं इसको। बाबा जी, आप अपनी नवासी के इंसाफ के लिए तो चल पड़े हैं, हाँ जी, तो आप अपनी बेटी को गुनाहगार नहीं समझते? बेहद गुनाहगार है। इसी वास्ते जब मैंने कह रहे थे कि ये बेटी का कोई बनेगा, तो मेरे वालों दरिया सड़ दो, अगर साढ़े जिथे मर्जी सड़ दो, मेरी कोई बेटी नहीं है। चिरंद परिंद भी आपके बच्चों वास्ते जान दे देंगे, पर यह इंसान होने के नाते मेरी बेटी ने कैसा करदार अदा किया कि मासूम है के फरियाद कर रही है, उन्हें उल्टा मार के चुप करा रही है। ऐसा तो जेन जरा पागल हो रहा है, यानी बात बेटी की सुन के। तो आपने वो कानूनी कार्रवाई अपनी नवासी के जो हक के लिए आप आगे आए और आपने अपने दामाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जी, तो आपने अपनी बेटी को साथ में नॉमिनेट क्यों नहीं किया? इंसाफ का तकाजा तो यही है ना जी, कुछ वो मुलजम था और वो उसकी शरीक मुलजम थी। बेटी का तो मेरा शरेआम ऐलान है कि बेटी ने बेशक नहीं तफ्तीश करो जी। हम कम उसकी हमदर्दी करते हैं बेटी की, हमारी बेटी की जो इतनी जालिम निकली, क्या हमें ये समझोगे कि बेटी की हमायत कर रहा हूँ मैं? नहीं, बेटी की हमायत मैं कभी नहीं करता। तफ्तीश करो उसकी मजीद दोस्तों। यानी कि आप ये चाहते हैं कि अगर जो आप बता रहे हैं उस बात को लेकर पुलिस को उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और इस बात को सामने लेके आना चाहिए, बल्कि उसको सज़ा दिलवानी चाहिए कि वो जुर्म क्यों छुपाती रही है उसके साथ मिलके। यानी कि इसको अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि वो अपनी सौतेली बेटी के साथ जना कर रहा था और वो जना करवाने में वो उसकी मुआवनत कर रही थी। बिल्कुल हमदर्द थी। इसमें क्या साबित होता है? साथ थी उसके, इस खामद के, इस खामद के साथ थी इस मामले में। ऐसे में क्या हर इंसान इस चीज़ को क्या गाइड नहीं करेगा? कितना भी सादा इंसान है वो भी समझेगा। जब माँ के फरियाद करी, माँ उन्हें कैसे चुप करा रही है मार के, तो साफ ज़ाहिर है कि उसके साथ है, या उसकी खामद की डर की वजह तो या उसके दबाव की वजह तो ये खुदा बेहतर जानता, लेकिन ऐसे माँ कोई नहीं करेगी। नाजरीन, ना ज़मीन फटी ना आसमान कांपा, एक दरिंदा सिफ्त शख्स जिसने बाप बन के उसके सर पर हाथ रखा जब वो मासूम थी, अपनी वालदा के साथ आई थी सहारा लेने के लिए, उसके बाप ने छोड़ दिया और उस खातून जो सफाक माँ कहलाने के काबिल नहीं होगी, उसने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को आगाज़ किया और अपनी बच्ची को साथ लेके आई कि ये इसका साहिबान बनेगा, ये इसका वालिद होगा, ये इसकी हिफाजत करेगा, ये बाप बन के रहेगा। और जब वो उसको लेके आई साथ, तो क्या उसे पिछला जो उसको एक ज़िंदगी को एक दाग लगा, जब उसको पिछली ज़िंदगी उसकी बर्बाद हुई, क्या उसे उस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ?
اور اس نے اپنے لیے تو اذیت پریشانی سے ڈر کر اس سے طلاق لی، پھر اگلی جگہ پہ شادی کی. آج اسے وہ اپنی بیٹی کے اندر اپنا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے انصاف کے لیے کچھ کرتی، انصاف کے لیے کسی کے پاس جاتی، اپنے والدین کا دروازہ کھٹکھٹاتی کہ میری جس شخص کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے وہ میری بیٹی کا ہی محافظ نہیں ہے، وہ میرا کیا محافظ ہوگا، کل کو اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں تو ایک دفعہ ہل جاتا ہوں کہ ایک باپ، چلو وہ تو سوتیلا تھا، یہ تو سگی ماں تھی، یہ کیوں معاونت کر رہی تھی. یہ قیامت کی نشانی ہے. میں آپ سب لوگوں سے التجا کروں گا کہ خدارا اپنی بیٹیوں کا دھیان کیجئے، اپنی بیٹیوں کو دیکھیے کہ آپ کی بیٹیاں کس سطح پر موجود ہیں. آج اگر آپ لوگوں کی سیپریشن ہوتی ہے تو اس سیپریشن میں آپ کی بیوی سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. جس بیٹی کو اللہ نے رحمت بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس رحمت کو آپ اپنے سے دور مت کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس فرض سے جان چھڑا کر آپ اپنی تسکین کے لیے کسی اور جگہ پہ جا کے شادی کر رہے ہیں تو آپ مکافات سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. آج اگر آپ نے اپنی بیٹی کو کسی درندے کے سامنے اس کی ہوس کا نشانہ بننے کے لیے اس کے پاس چھوڑ دیا تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کل کو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. آج کے اس دردناک میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے کسی اور سبق آموز واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملزم والا پارٹ دیکھنے کے لیے انیلا زکا آفیشیل کا وزٹ کیجئے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ نے کیا